جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب سے میری بات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب بتائیے تو صحیح، آپ جو اتنا خوش رہتے ہیں تو اس خوشی کا راز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ تو انہیں بڑا خوبصورت ایک جملہ انہوں نے بولا۔ وہ آگے سے کہنے لگے جناب میں ٹھیک ہوں چونکہ میں ڈھیٹ ہوں۔ اور جس گھڑی انہوں نے کہا کہ میں ڈھیٹ ہوں تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پھر تکلیف کا سبب ہوتے ہوں گے۔ آپ تو ٹھیک ہو گئے، اب آپ کی وجہ سے جو لوگ تکلیف میں ہیں تو ان کا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جناب، میرے ڈھیٹ ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف کو بطور تکلیف لیتا ہی نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے میری تکلیف میں اگر وہ دلچسپی رکھتا ہے تو میں وہ تکلیف نہ لے کر اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچا سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس سے تکلیف ہو تو پھر اس کی بلا جانے، مجھے اس کے اوپر سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب یہ گفتگو ہماری ہوتی رہی، وہ اور بھی باتیں مجھے بتاتے رہے، کئی مثالیں حوالے دیتے رہے کہ دیکھیں ایک موقع ایسا تھا جب یہ بات ہوئی، ایک موقع ویسا تھا جب یہ بات ہوئی، اور میں نے اس کو جو ہے نا اس طرح سے نہیں لیا جس طرح عام لوگ لے کے الجھ پڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جناب پھر تو آپ سینسیبل ڈھیٹ ہیں۔ یعنی کون سے ڈھیٹ ہیں آپ؟ سینسیبل ڈھیٹ۔ تو سینسیبل ڈھیٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنی طرف آنے والی نیگیٹیوٹیز کو اپنی طرف آنے نہ دے، فلٹر بھی نہ کرے، اس کو اپنی طرف آنے نہ دے۔ یعنی کسی نے کوئی غیر مناسب جملہ بول دیا، کسی کا لہجہ بڑا خراب تھا، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی جو جس سے اسے تکلیف ہوئی، تو تکلیف جب میں لوں گا تو میں اسے کہیں ریلیٹ کروں گا تو تکلیف لوں گا نا۔ تو تکلیف تو میں نے لی ہے، اور میں تکلیف کیسے لے رہا ہوں گا؟ ایک ہی طریقے سے میں تکلیف لے رہا ہوں گا کہ اس نے برا کیا میرے ساتھ، اور میں اس برے کے اوپر اور برا سوچ کے اپنے ساتھ برا کر لوں۔ تو سینسیبل ڈھیٹ ایسا نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر سے برائی آئی، ادھر سے برائی آئی، وہ ساری برائیوں یا خرابیوں کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بننے دیتا۔ یعنی وہ سوچ کے اس کو پروسیس نہیں کرتا۔ جب اسے پروسیس نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پھر چل رہتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا، چل۔ یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یار اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان سے زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے جنہیں وہ کہتے ہیں فرق نہیں پڑ رہا۔ اور اگر کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تو سوچنے اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کوئی تو اس کے پاس اسٹریٹجی ہوگی کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کو اگر فرق نہیں پڑتا اور آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی فرق نہیں پڑتا تو آپ سینسیبلی ڈھیٹ ہیں۔ اور جو سینسیبلی ڈھیٹ ہوتا ہے وہ معاشرے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور پھر ایسے سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی برائی نہیں سوچ رہا، وہ اپنے آپ کو کسی کا برائی کا شکار ہونے سے بچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کی نیگیٹیوٹی سے بچا رہا ہے۔ جب کسی شخص کی نیگیٹیوٹی مجھ تک آئے اور میں اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلوں نہ بدلوں ایک اور بات ہے، اس سے اپنے آپ کو نیگیٹو ہی نہ ہونے دو، تو میں تو سینسیبل ڈھیٹ ہو گیا۔ آپ اس بات کے اوپر اگر عمل کریں فرام دا ڈے ون، یعنی مثال کے طور پر مارننگ آپ کی شروع ہوتی ہے، آپ سویرے کا جو ناشتے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سینسیبل ڈھیٹ ہونے کی پریکٹس کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو تھا کہ جلدی سے آپ کی بیگم صاحب آپ کو کپڑے استری کر کے دے دیتی ہے، اور کسی وجہ سے وہ کپڑے استری نہیں ہوئے تھے، یا آپ نے کہا کہ کپڑے استری کر کے فلاں جگہ نہیں رکھے گئے جہاں رکھنے تھے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چیخنے چلانے اور بولنے کی بجائے اگر آرام سے جا کر یہ بات ان سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کو کپڑے استری کر کے دینے چاہیے تھے، اچھا میں اس معاملے کو دیکھ لو، تو اب جائیں اور کپڑے استری کر کے لے آئیں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے ایشو کو ریزالو کیا ہے، اس سے ایشو کو بڑھایا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر ہی چیخنا چلانا شروع کر دیں تو کپڑے آپ چیخ کے بھی استری کروا رہے ہیں، آپ آرام سے بات کر کے بھی استری کروا رہے ہیں۔ تکلیف تو آپ کو ہوئی تھی جب استری نہیں ہوئے تھے، تو اس تکلیف کو آپ نے نہیں لیا، چونکہ آپ نے کہا کہ میں اس تکلیف کو لوں گا تو تکلیف تو میں ہی لے رہا ہوں نا، تو وہاں پر بھی آپ نے سینسیبلی ڈھیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ مثلاً سویرے آپ اٹھتے ہیں، آپ گھر سے نکلنے لگتے ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ فلاں 4 چیزیں آپ نے شام کو لے کر آنی ہیں، آپ اگر انہیں کہہ دیتے کہ یہ 4 چیزیں ہاں میں ٹھیک ہے شام کو لے آؤں گا، یا میں آپ سے فون پہ بات کر لوں گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس وقت لگا کہ رات ہی بیٹھ کے میں نے بیگم سے کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، بہت سی چیزیں لینی کرنی ہیں، اور میں انشاءاللہ 10 دن کے بعد جو ہے نا ہم لوگ لینا کرنا شروع کریں گے، چونکہ مجھے میری تنخواہ ملے گی، اور سویرے سویرے اٹھ کے بیگم نے کہہ دیا کہ یہ 4 چیزیں آج ضرور لے کر آنی ہیں۔ وہاں پر آپ نے سینسیبل ڈھیٹ ہونے کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے؟ تکلیف تو آپ کو ہوگی کہ اس کو بیٹھ کے سمجھایا بھی ہے، پھر اسے یاد نہیں رہا، یاد ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کو اگر اس وقت تکلیف آپ نے لے لی، وہ آپ کیسے لیں گے؟ آپ وہیں کھڑے ہو جائیں گے اور اب بیگم صاحبہ سے کہیں گے ساری رات میں نے تمہیں یہ سمجھایا اور بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بھی بتایا کہ فلاں تاریخ کو پیسے ملیں گے، یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں فلاں فلاں، تم پھر سویرے میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ جو اس طرح کی گفتگو کرے گا وہ سینسیبلی ڈھیٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ باس کے پاس جاتے ہیں، کئی باس ہوتے ہیں جنہیں ویسے ہی عادت ہوتی ہے بےزتی کرنے کی،
اور جس کو ویسے بے عزت کرنے کی عادت ہو اس کے رہنے والوں کو تو بے عزت ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو کہیے تو اس کے روٹین کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خراب کر رہا ہے، اپنا چہرے کو خراب کر رہا ہے، اپنے جملے خراب بول رہا ہے، گفتگو خراب کر رہا ہے، وہ خراب کر رہا ہے، آپ اس کا اثر لے کے اگر خود خراب ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ سینسیبلی ڈھیٹ نہیں ہوں گے۔ خدا آپ کو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں، اور اپنے سے جڑے لوگ جو ہیں ان کی خوشی میں دلچسپی ضرور رکھیں، لیکن اتنی کوشش نہ کریں کہ اپنے آپ کو آپ خراب کر لیں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔